बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की इस दूसरी नशस्त में जो हमने डिस्कस करनी है वो है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किना दा जलसा ये JUIF वालों का इस्लामाबाद में होने वाला एक जलसा तकरीब जो है वो मनसूख करवा दी है उनकी तरफ। इंसाफ ने नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान। चलो हाँ मजा नहीं है भैन। मौलाना साहब ने आप ही पकड़ाया था ना PTI को, बात समझे। हाँ ठीक है। ते वो है मामला, और पता नहीं केड़ा मामला है जो जड़ा भी होएगा एक तो गला जुगल की हड़ताल, इमरान खान की रिहाई। हाँ 8 फरवरी पहिया जाम। यस वही 8 फरवरी पहिया जाम। और मैं सोच रहा सी कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ सुहेल अफरीदी साहब ਦਾ यू टर्न या पॉजिटिव टर्न कि अचानक से वो जो वज़ीर आज़म से मिले, वज़ीर आज़म से मिलने के बाद फिर वो एपेक्स कमेटी का इजलास हो गया। वहाँ पर वो जो पब्लिकली बातें करते थे कि बंद कमरों के इजलास फलाना आते ये टमकाना, वो यू टर्न आया ਉਹਦੇ ਚ। मतलब उस यू टर्न की वजह से यार यू टर्न ना कहें, अफरीदी साहब के पॉजिटिव है यार, पॉजिटिव यू टर्न नॉट इन नेगेटिव। यार जिस वजह से भी आई है, अगर किसी को इदराक हुआ है कि यार दहशतगर्दी मसला है और फौज को ही उसका खात्मा कर सकती है और हम फौज को सपोर्ट करेंगे, हाँ देखो ये जो इमरान खान नहीं चाहते थे सुहेल अफरीदी ने वो किया है। तो सुहेल अफरीदी को अगर PTI वाले भी गालियां दे, सवाल ये है कि इमरान खान साहब की मर्जी से किया नहीं, ये सवाल, लेकिन उसका खौफ है। ऑपरेशन रोक नहीं सके सुहेल अफरीदी, जो उनका कंसर्निंग पॉइंट था। उसके बाद अब उनकी लिए हर जगह ऑपरेशन होता रहे या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, अब उन्हें मेरा ख्याल कोई परवाह नहीं। और खैबर ऑपरेशन के लिए जो भी इस वक्त तैयारियां मेरे ख्याल पहले थी, वो मुझे जो पता चला वो ये कि अभी चंद दिनों के बाद वहाँ जब पूरा सारा इनखला का अमल जो है ये मुकम्मल हो जाएगा, वो उसके बाद होगा। लेकिन खैबर में ये है कि क्योंकि अफरीदी कबीला है वहाँ पे, हाँ तो वो कबीला जो है वो खुद भी रेजिस्ट कर रहा है दहशतगर्दों को। अभी कुछ दिन पहले वहाँ वाक़या हुआ है कि वहाँ 1-2 गाँव ऐसे थे जहाँ पे लोग जो है वो खुद निकले और वो सब लोगों के पास वेपन है। KP में एक बड़ा मसला ये भी बन रहा है कि लोगों से वेपन ले लिया गया था, आम लोगों से, इसलिए दहशतगर्द आते हैं तो उनको फिर खौफजदा करते हैं, उनसे खाना भी मांगते हैं, खौफजदा भी होते हैं। खैबर में सूरत इससे मुख्तलिफ है। तो ऑपरेशन जैसे खान साहब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन वो रुकवा नहीं सके, या उन्होंने रुकवाना चाहा नहीं है, या उनको चीज़ें समझ आ गई हैं। पर मेरा ये ख्याल है, अगर मैं इसी को थोड़ा कंटिन्यू बात कर दूँ, कि जो चीज़ें हैं ना ये कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एक जगह पे चीज़ें ठहरती नहीं है। जैसे ही एक इन्होंने अच्छा फैसला किया, एक पॉलिटिकल बंदे को लेके आए अपनी नुमाइंदगी के लिए, अचकज़ई साहब, हाँ अच्छा उसके बड़े इनको फ़ायदे होंगे PTI को। नॉन पॉलिटिकल अप्रोच जो है पॉलिटिकल अप्रोच में बदलेगी, डायलॉग का रास्ता निकलेगा। ट्रस्ट जो एक पहले से माजी का था वो पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है। अच्छा दो अफराद जो हैं इनमें ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा था, नवाज शरीफ साहब और अचकज़ई साहब, दोनों का एक ताल्लुक रहा। उसी ताल्लुक को अगर ये आगे बढ़ा के कुछ स्पेस क्रिएट करें। आप ये ज़हन में रखें कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, जैसे अभी आपने एक पंजाबी का बड़ा मजे का वो बोला, मज्जा दियाँ पहना, सियासी जमाता में एक दूसरे की पहना ही होती है। अगर इनमें ये फीलिंग आ जाए तो आपको याद है कि 2008 में ये फीलिंग आई थी आसू जरदारी को। क्यों नहीं आती, जब आती है तो क्यों खत्म हो जाती है? नहीं, वो जाहिर है कि उसकी वजूहात होती है ना, कहीं कम अकली आ जाती है, कहीं अपना ज़ाती मुफाद आ जाता है, ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल। पर 2008 में यही हुआ था कि जरदारी साहब उठा के नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से बाहर थे, वो उनको उठा के ले आए थे। इसी तरह इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप बेशक जितना मर्जी समझें कि नॉन पॉलिटिकल, अगर आप देखें ना सियासी जमातें जो हैं, अगर ये डायरेक्ट डिक्टेटर से बात कर सकती हैं, अगर जो मुकम्मल तौर पे गैर सियासी उससे बात कर सकती, तो ये सियासी जमातें थोड़ी स्ट्रगल और कर लें। समझे, एक बिगड़ी हुई अप्रोच जो है, मैं बंदा नहीं कह रहा, बिगड़ा हुआ बंदा नहीं कह रहा, बिगड़ी हुई अप्रोच जो है उसको आपने पॉलिटिकल करना है। तो इसमें एक शुरुआत मुझे लगता है कहीं ना कहीं है, चीज़ें जो पॉजिटिव साइड में जा रही हैं कुछ। एक तो ये उस नौयत का हंगामा नहीं हो रहा 8 तारीख को, ये हॉस्पिटल वाला तो काम शुरू है
ہاں بالکل شروع ہوا وہاں پہ, اور وہاں سے مطلب جو ہے اب جو ان کی طرف سے ایون آپ عمران خان جب یہ بات خود سے کہہ دیں, ان کی بیگم کہہ دے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں, تو اس کا مطلب غلط فہمی وہ نہیں پیدا ہونے دینا چاہ رہے نا. تو کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کہیں چیزیں پازیٹیو سمت میں چلی ہیں, تو ان کو میرا خیال آگے بڑھتے اب ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. یہ جو 8 تاریخ کا جو ابھی اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جیسے پہلے تھا کہ ویسے ہی وہ کہتے تھے کہ جیسے وہ گنڈا پور کے دور میں ہوا تھا, ویسا نہیں ہوگا پروٹیسٹ وہ کریں گے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کریں, ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن اگر وہ سیاسی جماعتوں سے یہ مذاکرات اپنے جاری رکھتے ہیں پی ٹی آئی والے, تو چیزیں بہتر سمت میں جا سکتی ہیں اور ان کے لیے اسپیس نکل سکتی ہے. اچھا ان کے اندر نا آپ اپنے اندر بھی رفٹ ہے کے پی کے معاملے کو لے کر نا. پچھلے دنوں جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا 2 روز پہلے, وہاں پر زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, ہم کیوں اسٹرائک کریں وہاں پر, ہم کیوں راستے بند کریں اپنے لوگوں. شاہد خٹک نے کہا, اس کو 2-3 اور نے انڈوز کیا, عاطف خان نے کہ یار اس طرح بالکل ٹھیک ہے, ہمیں تو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہم ان کے لیے راستے بند کریں. لیکن علیمہ بی بی اور جبران الیاس جو ہے نا, یہ ریٹ جو ہے نا میرے ان کی لائن بڑی ملتی ہے. اچھا یہ 2 گروپ, ایک وضاحت اور بھی تو اس کی مجھے نظر آتی ہے کہ جن کے سٹیکس بن گئے ہیں, جو حکومت میں آ جاتے ہیں, وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ حکومت چلنی کیسے ہے. حکومت میں جب سیاسی عمل کی بات کرتے ہیں تو پرویز الہی صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ حکومت نہیں ختم کرنی چاہیے. تو وہ تو عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے نا, کہ وہ اپنے علاوہ نہ سیاست کا سوچتے ہیں نہ پارٹی کا سوچتے ہیں, ملک کا تو وہ بالکل ہی نہیں سوچتے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک عالمی رہنما سمجھتے ہیں. ان کے خیال میں وہ پاکستان کے تو ہیں بھی نہیں شاید, پاکستان سے پتہ نہیں ان کا کتنا تعلق ہے, وہ اتنا ہی ہے کہ کبھی ان کو اگر حکومت مل جائے تو. ان کی پارٹی میں بھی جن لوگوں کے سٹیکس بنتے ہیں, جو سینسیبل بات کرتے ہیں, بعد میں ان کے لیے مشکلات آ جاتی ہیں کہ یہ اس طرح سے, کیونکہ ان کی پالیسی وہی ہے لڑو جھگڑو. اور ابھی بھی جو عمران خان کے ساتھ ہیں پارٹی میں, وہ لوگ ہیں جو خود سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. تو اچکزئی صاحب کو لانے کی صورت میں یہ بھی پاسبل ہے کہ اچھے ایک عمل شروع ہو جائے. باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو بار بار یہ کوشش کی ہے, بار بار آفرز دیے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں, بات کرنے کے عمل کو لے کے چلیں. وہ ایک شخص ہے جو نہیں آتا, وہ عمران خان ہے. لیکن وہ جو کہتے تھے نا مائنس ہونا, ویسے تو عجیب سی ٹرم ہے, پتہ نہیں کیسے مائنس تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن پارٹی خود سے بھی مائنس کرتی ہے. یہ جو آفریدی صاحب جو پروسیس کر رہے ہیں وہ مائنس عمران خان ہی ہے نا, کہ انہیں موقع ملا. مائنس عمران خان ہے یا پھر خفیہ, وہ خفیہ تو چلتی رہیں گی نا, خفیہ تو بہت سی چلتی رہیں گی. لیکن جو نظر آنے والا جو شور مچاتے تھے ہماری ریڈ لائن, اس کے علاوہ مطلب انہوں نے تو صاف جواب دے دیا کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرنا, لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ صرف عمران خان کو رہائی ہے. تو جب موقع آیا ایک ایسا کہ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں تو انہوں نے عمران خان کا ذکر بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, باقی ایپیکس کمیٹی اور ساری چیزیں اور آپریشن ہونا, یہ سارے پروسیس چلتے رہیں گے. 8 فروری والی جو ہڑتال ہے وہ بالکل اس لطیفے کی طرح کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں حکومت کو ہلا کے رکھ دوں گا. انہوں نے کہا کیسے, دکاندار تھے, انہوں نے کہا میں اس سنڈے کو اپنی دکان بند کرنی شروع کر دوں گا سنڈے سے. انہوں نے کہا وہ تو تم پہلے بھی کرتے تھے. اس نے کہا نہیں اب میری نیت یہ ہے. تو سنڈے کو ویسے بھی چیزیں بند ہونی تھیں. اچھا یہ جو معاملہ ہو گیا ایک دہشت گردی کا بھی, وہ سوگ کے ایلیمنٹ بھی ہوگا. اچھا ان کی طرف سے بھی کوئی احتجاج کی کال ہو سکتی تھی, جو کہ ایسا نہیں ہے. لیکن وہ چھٹی سنڈے کی چھٹی ہے, اور ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی کہ جس کے لیے وہ کوئی پہیہ جام کے لیے یا ایک پراپر بڑا احتجاج کرنے کے لیے کر رہے ہوں. ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ شٹر بند لوگوں کو دکھانے ہیں. تو سنڈے کو ویسے بھی ہوتے ہیں, وہ پچھلے سنڈے کی تصویریں بنا کے لگا دیں. وہ باقی شہروں میں نہیں نہ ہوتے, تمام میں نہیں ہوتے, لیکن جہاں بڑے انہوں نے وہیں وہ بڑے کا ہی دکھانا نا. تو چھوٹے میں تو وہ کیا ایکٹیویٹی, کون سے لیڈرز جائیں گے جو ان کے پتوکی میں جا کے تصویریں بنوائیں گے. انہوں نے تو لاہور, اسلام آباد اور کراچی میں جو ان کی مین لیڈرشپ ہے, یا پشاور میں, وہاں پر تو آلریڈی بند ہوگی نا مارکیٹیں. تو مجھے نہیں لگتا اس میں. اور ان کے بیٹے نے ان کے بیٹے نے بھی ایک تھوڑا سا, اچھا ان کے بیٹے نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ, جو اس کے آیا کہ ہمیں ویزا نہیں دے رہی حکومت پاکستان, ہمارے ابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے, حالات بہت خراب ہے, اور پاکستانی حکومت ویزا نہیں دے رہی. مطلب وہ اپنے ابا کی جان پر بھی صرف سیاست ہی کر رہے ہیں. انہیں پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت میں وہی ریکویسٹ میں وہی کہہ رہا ہوں, پاکستان کی حکومت کو ویزا دینا چاہیے, یہ ایک الگ ایشو ہے. ان کے پاس نائکوپ ہے, وہ جب چاہے پاکستان آ سکتے ہیں. تو 2 چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. اے, وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی انہیں پکڑ نہ لے, تو اپنے ابا کی رہائی کے لیے وہ اپنی گرفتاری سے تو ڈرتے ہیں, پوری قوم کو کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نکلے مار کھائیں اور ابے کو وہ کروا دیں, رہا کروا دیں. بی, وہ ایک پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. آنا کوئی نہیں چاہتے کہ وہ درخواست سے بھیج دیا تو ایک بہانہ بنا ہوا ہے کہ جناب ہمیں وہ نہیں مل رہا. تو جس کے اپنے بچے یہ دونوں جو قاسم اور سلمان جو یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ ہمیں آنے نہیں دے دیا جا رہا, تو وہ صرف ڈرامے بازی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. چوئی صاحب
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ یہ جو ملاقات ہوئی 8 فروری بھی ذہن میں رکھے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اچھا 8 فروری کو اگر یہ کوئی بڑا شو نہ لگا سکے جس کے امکانات بڑے کم ہیں تو ان کی وہ جو بارگیننگ جو کیپیسٹی ہے یا جو ورتھ ہے وہ کم نہیں ہو جائے گی؟ وہ تو پہلے ہی کم ہو چکی ہوئی ہے. ہاں وہ ان کی بارگیننگ جو کیپیسٹی ہے یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کو دعائیں دیں جنہوں نے قائل کیا وزیر اعظم کو. ہاں سہیل افریدی کو جناب ایک دفعہ پھر کہہ کے دیکھ لیں. اچھا ہاں ایسے ہی ہوا ہے نا, ڈائریکٹ تھوڑا انہوں نے. اور وہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران کی بات نہیں کی تو وہاں یہ طے ہوا تھا جو اندر بات ہوگی وہ باہر نہیں جائے گی. وہ باہر نہیں جائے گی. ہاں وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے, وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ نہ میں نے تو آپ کو مبارکباد کا فون بھی کیا تھا ہاں اور انہوں نے آگے سے کہا کہ نہ ملاقات تو ابھی تک نہیں ہوئی. ہاں ٹھیک ہے نا. باقی جو ایجنڈا تھا ہاں وہ تو قومی ایجنڈا تھا نا ہاں. اس کے بعد. لیکن جو سیاسی گفتگو ہے اسی طرح اسی انداز ہاں نا. جب سیاستدان بیٹھیں گے تو اور سیاست ہی کریں گے. دوسری بات جو اچکزئی صاحب والی بات ہے جو امداد سمرو صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ تحریک تفویض آئین پاکستان ہے. جب یہ فواد چودھری والی 3 انٹوں والی وہ جو تھی کمیٹی, کیا نام ہے اس کا, قومی مذاکرات کمیٹی, ہاں انہوں نے دعوت دی تھی تو تحریک تفویض آئین پاکستان والوں نے یہ کہا تھا کیونکہ ہماری سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے ہمارے اتحاد میں شامل, وہ آپ کو نہیں کرتے اس لیے ہم بھی نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت جو ہے ان کی ہوئی ہے. محمود اچکزئی سے اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جو گلی کچے کی جو سیاست اسٹریٹ جو پاور جو کہتے ہیں اس کو ان کے پاس وہ تو نہیں ہے نا. ہاں وین ہو سکتا ہے ان کا, اور بزرگ سیاستدان ہیں, تعلقات ہو سکتے ہیں ان کے. ہاں تو وہ جو بھی اب تحریک تفویض آئین پاکستان نے آئین کے تحفظ کے بجائے وہ تو عمران کے تحفظ کے پیچھے لگے ہوں گے. عمران اب جو انہوں نے ابھی جاری کیا ہے انہوں نے بیان جو ہے ان کا, اس میں یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کی جو خط لکھا ہے انہوں نے عمران کی رہائی کی بات کی ہے. ایسے ہی وہ عمران کی رہائی کا مطلب پی ٹی آئی کی زبان بول رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے. اور دوسرا ان کی جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات والی بات ہے وہ بھی سنا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ جا کے مل لیں, وزیر اعظم کو کہا, لیکن ملاقات 8 کے بعد, یعنی یہ ایک اپنا زور لگا لو. ہاں اگر آپ سمجھتے ہو نا کہ 8 فروری کا جو احتجاج رکوانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, سانو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی اپروچ ٹھیک ہے, ان کی انفارمیشن بھی ٹھیک ہے, یہ ان سے ہونا کچھ نہیں ہے. اب لاہور میں ابھی ملک عمر صاحب بتا رہے تھے کہ جناب انہوں نے, وہ علیمہ نے بتایا تھا پتنگ کیسے ڈالنے, یاد ہے آپ کو؟ ہاں ابھی جیل کے باہر کہ جناب آپ اگر اس کے اوپر اسٹکر لگائیں گے, پوری پتنگ باز ہیں, اگر اسٹکر لگائیں گے تو بھاری ہو جائے گا, اڑے گا نہیں. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ مارکر کے ساتھ 804 لکھنا ہے. آپ کو کوئی پتنگ نظر ہے 804 والا؟ کیوں جی کوئی ہے؟ یعنی انہوں نے نہیں, لوگ جو ہیں وہ صرف جا ہی نہیں رہے, وہ کہتے یار انجوائے کرن دے سانو. کسی سے پوچھے بھی نا کہ بھائی یار, بلکہ بڑے بڑے صحافی کل لگا رہے تھے تصویریں کہ جی لاہور کے لوگوں نے بسنت وہ نہیں منائی, مسترد کر دیا. ہاں سوشل میڈیا تے کہہ رہے سن نا. اچھا, اور دوسرے لمحے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے, سانحہ ہو گیا, اور یہ لاہور والے بسنت منا رہے ہیں. یار انہوں نے تو یہ بھی کر دیا تھا کہ جناب فروری میں کبھی یہاں بسنت ہوئی نہیں. کیوں نہیں ہوئی جی بسنت؟ فروری میں بسنت ہوتی 5 ماہ کو ہوتی ہے. 5 ماہ کے راؤنڈ اباؤٹ 5 ماہ, چلو وہ ایک بسنت کا انہوں نے بنایا ہوا تھا, تو یہ 5 ماہ کے آگے پیچھے, یعنی وہ جنوری کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے, فروری کا مڈ فروری بھی ہو سکتا ہے, ماضی میں بھی دن یہی ہوتے ہیں, یہی دن ہوتے ہیں. اور بسنت پالا جو ہے اڑ نہیں گیا. آج ابھی میں کہہ رہا تھا اے سی چلائے. ایسے ہی جی بالکل موسم کے حساب سے جو تہوار ہے وہ منایا جائے. اور یہ جو انہوں نے ہے نا کہ سڑکیں باندھ, شٹر باندھ, یہ وہ بند نہیں ہونے ان سے, جو چھٹی کی وجہ سے باندھے وہ باندھے ہیں. باقی میرا خیال ہے کہ یہ بات ایک طرح سے وہ کے پی میں بھی جو آپ نے یہ فرمایا کہ وہاں جو میٹنگ تھی وہاں یہ باتیں خیبر پختونخوا کو کیوں بند کریں ہم. ٹھیک ہے, میں نے فرمایا تھا. ہاں انہوں نے فرمایا تھا. نہیں آپ نے تائید نہیں کی تھی. اچھا چلو, ہاں انہوں نے فرمایا تھا سر, انہوں نے فرمایا تھا. میرا فرمایا ہوا کسی اور کی. اچھا بہرحال وہاں بھی ہو سکتا ہے جناب یہ ایسی سچویشن ہو, اور پھر وہ جو وہاں ان کی جو روکنا ہوتا ہے انہوں نے جناب پیا جام اور یہ وہ, بھائی جو وہاں سے آتے ہیں
इनके जो सामान कराची से या इधर उधर से हाईवेज पे, वो भाई टाइम पे डिलीवरी देनी होती है उन्होंने। हाँ वो हड़तालों पे नहीं जाते, रुकते नहीं है बीच में, हाँ सही, ट्रांसपोर्टर चलती रहती है। हाँ अब इन्हीं के वो वकास अकरम शेख साहब जो हैं, हाँ वो भी ट्रांसपोर्टर वो ट्रांसपोर्टर है ना, पता नहीं क्या उनकी है। तो वो भाई वो अब अपनी वो बंद करें ना, सारी ट्रांसपोर्ट बसें जो हैं उनको बंद कर दे, ऐलान कर दे जनाब टिकट बुकिंग बंद, हम तो जनाब ये एक दिन जो है ये इस्लामाबाद की तरफ या लाहौर की तरफ सफर ही नहीं करेंगे। करें ना, अगर वो करेंगे तो फिर बसें जो है वो एक दिन बंद नहीं होगी, हफ्ता 10 दिन बंद होंगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेरा ख्याल है जो ट्रांसपोर्ट है हाँ वो इनके करीबी भी हैं और इनके सपोर्टर भी हैं, वो बंद करें। बशाश है ना, अच्छा सर बजाश, चलो जो भी जी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਂਕਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। लगता है अच्छा, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? नाकाबिले यकीन है लेकिन हो भी सकता। हाँ फ़िलहाल की जो सूरत हाल एक नज़र आ रही थी उसमें कोई ऐसा अंसर मिला नहीं, लेकिन ये जो मुलाकात है सुहेल अफरीदी की और शहबाज शरीफ की, उससे लोगों ने ये अक्स किया कि मुलाकात हुई है और बड़ा पॉजिटिव उनकी तरफ से आया। वो तो वक्त बताएगा जब इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी जो अलीमा खान है जो अपना एग्रेसिव उनका रवैया है और ये टॉक्स पे वो राज़ी होते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ हुई, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो डाई हार्ड उनका सपोर्टर है ना, वो एक म्यूज़ियम मिला डिफेंस में, उसने कहा जी कि अगर इमरान खान कोई डील करके बाहर आता है तो हम उसको भी वोट नहीं देंगे। बस इमरान खान ने जो कह दिया वो उसके ऊपर कायम रहना पड़ेगा उसको। ये जो डाई हार्ड सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ इसका मतलब डाई हार्ड लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान डील करे, और इमरान खान उन्हीं के हाथों हाईजैक्ड है और वो और ख़ुद भी वो चाहते थे कि मैंने कोई बात नहीं करनी, हाँ किसी से बात नहीं होगी, उनसे होगी बात सियासत ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं ना। हाँ उनसे करना चाहते हैं, हाँ लेकिन डील नहीं, बातचीत करके बाहर निकलना ये डील नहीं है। अच्छा ये ठीक नहीं, उनके नज़र में ठीक तो डील तो कोई होगी ना फिर। हाँ बहरहाल मतलब ये तो अभी वक्त बताएगा, थोड़ा सा हमें कोई यकीन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पहले कभी ऐसा मतलब कोई तासुर दिया नहीं उन्होंने कि हम यकीन कर लें। अब देखते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात। मैं एक छोटा सा फिक्रा खान से पहले कह दूँ, मुझे किसी ने कहा है, अब मुझे जिसने कहा है मैं उसकी ये तस्दीक नहीं कर सकता कि उसका कहा सारा सच है, लेकिन उसने कहा कहीं लिस्टें बन रही हैं। अच्छा, मैंने कहा लिस्टें बनने का क्या मतलब है? उसने कहा ये इसका मतलब नहीं है कि इमरान इक़्तिदार में आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान के लिए कुछ ऐसी स्पेस पैदा की जा रही है जिसमें ये लोग भी रहें, वो भी रहें, वो भी रहें, और वो ऊपर वाले जो है वो भी रहे। वो ज़्यादा हो जाए। अच्छा तो कोई सेटअप, कोई सिस्टम ऐसा जो है हाँ जिसमें कम अज़ कम इनकी नाराज़ी जो है ये को थोड़ी कम हो जाए, हाँ इमरान खान उनकी पार्टी की, उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी सिस्टम में ज़्यादा हो जाए ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब हम ये सारी बातें करते हैं ना, ये इक़्तिसादी बहरान की, जब ये बार बार उठती हैं बातें, जब कोई क्राइसिस इस क्राइसिस की बात करता है, जब किसी की तवज्जो इधर लेके आता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है कि कोई ऐसा सिस्टम आए। खान साहब, सर ये दोस्तों ने जितनी बातें की हैं, ये 8 फरवरी का एहतजाज और ये सारा, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं नाक़िस राय है, तो मैं मुत्तफ़िक हूँ। मेरे बिहाफ पे शकील मलिक साहब बात करते हैं। मेरा ख्याल है जिब्रान लियास तक ये मामला शायद उनके करके पहुंचा नहीं, कल उन्होंने शरारतें की थी। मैं गुजारिश करता हूँ, अभी फ़रूकी साहब ने जो लिस्टों की बात की है, अच्छा हो सकता कहीं लिस्टें बन रही हैं, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि लिस्टें बनाने वाले और प्लान करने वाले प्रेशर ग्रुप रखते हैं सर। और कौन चाहेगा कि एक इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद फिर कोई जो है वो दोबारा से खड़ा हो, फिर कोई चैलेंज करे, फिर कोई आपको पर दिखाए। तो ये सर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा हो। लेकिन ये जो फ़रूकी साहब ने स्टार्ट में जो बात की थी ना, कि उन्हें लगता है कि शायद ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसमें महमूद अचकज़ई साहब का कोई किरदार है, या सुहेल अफरीदी साहब की जो मुलाकात हुई उससे कुछ बर्फ़ पिघलने जा रही है। सर सुहेल अफरीदी साहब की 2 एक्टिविटीज़ है ना, एक
PM साहब से मुलाकात हुई सर, और दूसरी वो जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग है, उससे पहले एक वाकया है हुआ, आप ज़रा गौर करें, ये फ्रांसिक लैब वाला, हाँ पंजाब फ्रांसिक लैब की एक रिपोर्ट सामने आई थी जो उससे पहले आई है, हाँ जिसमें ये कब बताया गया कि जी ये जो हमें एविडेंस भेजे गए हैं ना पेशावर पुलिस की तरफ से, वो करेक्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन नहीं है, ये AI नहीं है, ये रियल है, और इसमें नज़र आने वाला शख्स जो है ये सुहेल खान अफरीदी साहब है। उसमें वो 4 मुख्तलिफ जो नाम है उनको वो आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें एक सुहेल अफरीदी साहब शामिल है। अब ये 9 मई की तरफ मामला जा रहा है, और उस पर जो पेशावर पुलिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है ना, मतलब ज़ाहिर है अब अफरीदी साहब ने वहाँ पे एक पेशावर पुलिस का ही एक इवेंट था, उसमें खड़े होकर उन्होंने कहा जी पुलिस पे दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे खिलाफ जो है इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अफरीदी साहब ये एडमिट कर रहे हैं कि वो नाअहल है, पुलिस तो उनके अंडर है ना, अगर उनके अंडर पुलिस पे कोई प्रेशर डाल रहा है, उनके खिलाफ इसे इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर इन्हें आज खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, अपनी नाकामी मान लेनी चाहिए, प्रेशर है तो ठीक है ना? तो आएगा। और दूसरा सर सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं, मतलब उनके बारे में ये कि नहीं जी ये तो 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है, और ये पंजाब फ्रांसिक लैब पे सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने उसमें फिक्स करने की इनको कोशिश की है। सर उसमें जो रिपोर्ट है ना लैब की, उसमें ये नहीं कहा कि ये फलां जगह पे, उन्होंने कहा है कि ये जो वीडियो भेजी गई है इसमें नजर आने वाला शख्स जो है ये सुहेल अफरीदी, अब इस पे तफ्तीश होगी, अब ये मामला जाना है वापस अदालत में, चूंकि ये जो एविडेंस आए थे ना, ये बुनियादी तौर पे एक बंद लिफाफे में अदालत की तरफ से प्रोसिक्यूशन को दिए गए और पुलिस को भेजे गए कि जी आप इनका फ्रांसी करवाएं। अब फ्रांसी कोई पंजाब से सकता है, आपने 13 साल में वहां पे लैब बनाई नहीं है, बना लेते आप वहां पे, सही ठीक है ना, ये कन्फ्यूजन ही ना होती। अब यहाँ पे आया है तो इन्होंने इस पे जो है वो उसको मतलब मुलायम करने की कोशिश की, नहीं जी पंजाब और ये किया जा रहा है। अब मामला जाएगा अदालत में, अगर अदालत ये पुलिस को कहती है कि जी आप इस मामले के पे इन्वेस्टिगेशन करें, तो पेशावर पुलिस के चीफ ये कह चुके हैं कि फिर हम चीफ मिनिस्टर को जो है वो शामिल तफ्तीश करेंगे, और अगर ये साबित हो जाता है कि ये वाकई ही रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, यहाँ पे जलाओ घराव हो रहा है, इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, या इन्होंने किसी किस्म का भी इसमें इनका कोई अमल दखल है, तो फिर फैसले तो उससे बचने के लिए पहले तो फैसले इससे पहले का जिक्र करना चाहता हूँ सर, कि वो तो सुहेल अफरीदी 9 मई से बड़ा वाकया कर गया था, और उसने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे रखी हुई है वीडियो, ये 14 और 15 मार्च की है। ये जो कारीगर है उसको 9 मई में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं यार, बलंट एक उसका ऐलान है कि मैंने लाहौर में अदालती अरेस्ट वारंट को रजिस्ट किया था, मैंने पुलिस वालों के सर फाड़े थे, मैंने पथराव किया था, मैंने पेट्रोल बम चलवाए थे, उसने पकड़े। ये जो घुमा रहे हैं ना, नहीं फड़ना नहीं चाहते ना, असल बात ये पेशावर का मामला ही नहीं, मामला लाहौर का है। मेरी बात तो सुने, मेरी जान मेरी बात तो सुने। कर रही है, पीटीआई कह रही है कि उस सर नईम अख्तियार वली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वीडियोज है 9 मई की ना, उन्होंने वहां से आई थी, तो वो आज भी उसने रखी हुई है। सुहेल अफरीदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 16 मार्च को रखी थी, आज भी पड़ी हुई है वीडियो, वो वीडियोस, वो उसका एतराफ जुर्म है कि मैंने ये जुर्म किया था लाहौर में, तो लाहौर वाले पकड़े उसको। असल में ये कह रहा हूँ वो नहीं फड़ रहे ना, 9 मई का वाकई नहीं कैसे साबित करेंगे वो? सर वो तो तफ्तीश में होगा ना, मैं तो नहीं कह रहा कि 9 मई है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ना है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अब ये प्रोसेस आगे बढ़ना है, हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब को क्लीन चिट मिल जाए, अब अच्छे बच्चे का किरदार अदा तो कर रहे हैं ना, ये तो उसके बाद ही है ना, अब 16 मार्च के वहाँ भी हाँ जाहिर है, यहाँ पे लोगों को सजाएं नहीं मिली, क्या जिन लोगों को अभी 9 मई के केसों में सजाएं मिली हैं, अब फैसलाबाद में जिनको सजाएं मिली, क्या वहाँ पे मौजूद थे? देखिए ना, इस पे मिली ना कि जी इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, इन्होंने लोगों को जो है वो पैगाम दिया, किसी ने किसी को कॉल किया होगा, इसी पे मिला ना। अब सुहेल अफरीदी साहब का अगर ऐसा आ जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? वो तो बचन दे वास्ते ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ अब सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ फैसला आएगा, वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। हो रही है वो जो पेशावर वाली वीडियो है ना, इससे पगड़ी बांध के ना वो वाला लिबास पहन के उसकी वो वीडियो है और आवाज है, सारा कुछ है, वो वाली फ्रांसिक हुई है यहाँ, वो 16 मार्च वाली शायद हुई है जिन्हें, लेकिन वो भी हुई है साहब, वो जो वही कह रहे हैं, टोटल शायद कोई 14 या 16 के करीब वीडियोस हैं जो भेजी गई थी यूएसबी में, ठीक है, उन सब का किया गया है, और सारी की सारी उन्होंने कहा है कि जी ये रियल वीडियोस हैं, और इनमें सुहेल अफरीदी साहब है सर। और दूसरा सर ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है ना, अच्छा मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। इससे पहले मेरा ख्याल है 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए,
اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے مابین جو ہے وہ ایک مشاورت کا سلسلہ چل رہا تھا، ایگری کیا نا پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اسپیشل کمیٹی میں، بلکہ یہ دستخط کر کے گئے تھے وہاں پہ. عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو فوری طور پہ انکار کر دیا. اب اگر مذاکرات سٹارٹ ہو جاتے ہیں، فار محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ مذاکرات سٹارٹ کرتے ہیں، عمران خان سے ملاقات تو نہیں ہو رہی. ابھی یہ جو بیان آیا ہے کہ جی عمران خان بیمار ہے یا صحت مند ہے، کہاں سے آیا ہے؟ بشرا بی بی کی وہ ریلیٹیو ہیں، انہوں نے کی ملاقات کی اس کے بعد لیکن کون اس کو مان رہا ہے جی؟ عمران خان سے ملاقات ہوگی تب پتہ چلے گا مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر عمران خان انکار کر دے تو کس میں جرت ہے؟ کس میں جرت ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جی ہم مذاکرات کریں گے؟ یا علیمہ خان کوئی بیان جاری کر دے، اور 90% چانس ہے علیمہ خان بیان جاری کر سکتی ہیں. علیمہ خان نے تو یہ 8 فروری کا جو چل رہا ہے نا، اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کم از کم کے پی کو جو بند کر دیں. وہ جس میٹنگ کا امداد صاحب نے ذکر کیا نا، اس میں 2 نام انہوں نے کوڈ کیے. ایک انہوں نے نام کوڈ کیا اس کا شاہد کھٹک کا، اور دوسرا عاطف خان کا. ایک تیسرا بندہ بھی تھا اور وہ ہے ان کا صوبائی صدر جنید اکبر. جنید اکبر صاحب نے اس میٹنگ میں علیمہ خان کے اس بیان کے بعد انہوں نے کہا جی میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم، مطلب وہ نام تو نہیں لیا لیکن اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ ہم سب ریزائن کر جاتے ہیں. مطلب نہ ہم اسمبلیوں میں نہ ہوں، نہ ہم پہ پریشر آئے، نہ ہم پہ حکومت ہو. اب یہ کہا جائے کہ جی آپ چونکہ ایم این اے ہیں، آپ پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، آپ 10 بندوں کو لے کے آئے یا 50 بندوں کو لے کے آئے، اور بندہ دے آتا ہی کوئی نہیں پیا سر، تھوڑے سامنے لاہور ہے. صحیح. اچھا یہ نہیں میں چاہ رہا تھا سردار صاحب سے بات کر لیں، آپ مکمل کریں. 8 فروری پہ بات کریں. ہاں 8 فروری پہ لاہور کو تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا مومنٹم. اچھا میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے نواب شاہ کی. نواب شاہ میں ایک پی ٹی آئی کا لیڈر ہوگا، مطلب وہ ایک پمفلٹ تقسیم کر رہا ہے اور دکانوں پہ دے رہا ہے. اس کو کہتا ہے کہ 8 فروری کو دکان بند، فائرنگ کرنے کی نوبت نہ آئے. اچھا یہ ہے. اچھا لاہور میں بھی وہی اس طرح کے پمفلٹ لاہور میں بھی تقسیم کیے گئے ہیں مارکیٹوں میں، لیکن یہاں پہ تو خیر اس قسم کی ویڈیو نہیں ہے. لوگ وہ پمفلٹ پھاڑ رہے ہیں کہ ساٹھ اتنا کی لگے جی ساٹھا. اچھا نواب شاہ والا جو بندہ ہے نا وہ پکڑا گیا ہے اور بعد میں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو اس نے کہا جی میرا تعلق ہی کوئی نہیں پی ٹی آئی دے نال. ٹھیک ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو جناب یاری یہی کچھ ہونا ہے. کے پی میں مجھے نہیں لگ رہا کے پی میں کوئی بڑا احتجاج ہوگا. ہاں اگر ہوگا تو ان کی آپس میں ہی وہ اپنا جنگ شنگ کی آپس میں معاملہ ہو سکتا ہے، ادروائز اور کچھ نہیں. مجھے نہیں. سردار صاحب 8 فروری کو لاہور تو تاجر برادری ویسے ہی جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، باقی پنجاب کی کیا صورت ہے؟ نہیں لاہور میں تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں جیسے پیچھے 2 سال سے انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. جب تو بہت بڑا مومنٹم بنا تھا، انہوں نے 9 مئی بھی کر کے دیکھ لیا، 26 نومبر بھی کیا انہوں نے. تو وہ جو تحریک والی اور ہڑتال والی جو کامیابی ہے نا وہ تو نظر نہیں آ رہی بالکل بھی، کیونکہ ان کے جو اپنے لیڈر ہیں نا علاقائی یا ضلعی یا دوسرے ہیں وہ سارے تھک چکے ہیں. کوئی بھی جو سیاسی لوگ ہیں نا وہ نہ تحریک کے موڈ میں، نہ کوئی جلسے کے موڈ میں، نہ ہڑتال کے موڈ میں. اب لیکن اس کے اندر بھی 2 جو ہے نا عناصر 2 قسم کے. ایک تو وہ جو آپ نے بات کی وہ الیاس جبران گروپ، اس کا مقصد سوائے افراتفری انتشار کے اور معاملات کو خراب کرنے کا اس کا کوئی نہیں ہے. وہ علیمہ خان اور عمران خان یہ ایک گروپ ہے. دوسرا جو سیاسی جو چہرہ اب لائے ہیں جو جس میں اچکزئی بھی ہے، بیرسٹر گوہر جو ہیں، وہ میرا تو یہ خیال ہے کہ بھی اب اس کو انہوں نے انگیج کرنے کے لیے اچکزئی کو لے آئیں کہ چلو یہ پولیٹیکل جو پارٹیاں ہیں یا ان سے جو ہے نا ان کا ذرا بہتر وہ ہے تو یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے ہمارا، تو چلو کم از کم جو ہے باہر آنے کا. اب وہ دیکھیں نا ڈبل چینل چلا رہے ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور چینل بھی چل رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ 100% چل رہا ہے. یہ جو شودا کا نام لینا شروع کیا نا 1 ہفتے کے اندر انہوں نے، ویسے ہی نہیں کیا انہوں نے. وہ بیک ڈور چینل سے بھی بات کر رہے ہیں یہ، اور یہ جو سیاسی جو لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا آگے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو الیاس جبران ہے وہ اسی اپنی پالیسی پہ چل رہا ہے، بالکل ڈگر اس کی. علیمہ خان عمران خان یہ بالکل ایک ان کا ہے. یہ اب ان کو آپ میرے جیسا جو بندہ ہے وہ تو یہ کہے گا یہ ایجنڈے پہ، اور ایجنڈا ایسا ہی نہیں ہے. اب ان کو تو بہت، مجھے تو ایسا لگتا ہے ان کو بہت پہلے امید تھی کہ یہ جو بلوچستان اور کے پی کے والا جو معاملہ ہے نا یہ بہت بگڑ جائے گا. اور عمران کو نہیں اندازہ تھا کہ بھی میری پارٹی اور یہ علاقائی جو حالات ہیں ان کی وجہ سے میں اتنا جیل میں رہوں گا. اسے تو بہت امیدیں تھیں.
تو یہ جو دوسری بات ہے کہ پبلک کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے، تو اس میں تو آپ کچھ بھی امیدیں نہ رکھیں. کے پی کے میں بھی ANP ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. تو فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کی نا ہمدردی ان سے ہے، ان کی ہمدردی اپنے آپ سے ہے. لیکن دوسرا جو چیز آئی ہے ANP آئی ہے سامنے، تو ANP کو اگر ہمارے کوئی حکومت یا دوسرے گروپ اگر اس کو لے آئیں تو یہ KPK میں بھی ان کی جو طاقت ہے نا وہ بڑی کمزور ہو سکتی ہے. ابھی بہرحال کوئی سیاسی وہ نہیں ہے ان کی، بیک ڈور پہ سودے بازی کر لیں تو کر لیں، اور باقی تو ان کا معاملہ کچھ نظر نہیں آتا. صحیح ہو گیا. صحیح. جی صاحب وہ PSL کا کچھ بتانا چاہ رہے تھے آپ؟ ہاں وہ بھی دس دو تھوڑا یا بس پھر مکائی. یہ یار جو ہے نا پاکستان میں 6 ملکی ایک ٹورنامنٹ ہونا تھا، وہ سیریز تھی جس میں آنا تھا افغانستان نے آنا تھا اور سری لنکا نے آنا تھا. تو یہ جناب انہوں نے نومبر پچھلے سال انہوں نے انکار کر دیا. اچھا. کہ ہم نے نہیں آنا. افغانستان نے پھر زمبابوے کو لے کے آئے تھے. ٹھیک. اور انڈیا کے ساتھ پنجے، وہاں کے ٹور، سارا کچھ. صحیح. یعنی یہ وہاں کے بورڈ کی اب بے شرمی آپ دیکھیں اور پلیئرز کی بے شرمی دیکھیں. جب یہ پکتیکا پہ جب وہ 40 بندوں کی 80 بندوں کی تشکیلیں آ رہی تو ہم نے پکڑا تھا، اور پھر اس کا ہم نے ریئیکشن میں کندہار اور کابل تک گئے تھے. صحیح. تو وہاں ایک صوبے میں وہ پکتیکا کا کوئی گوران یا اس طرح کا گاؤں ہے، تو وہاں بھی ایئر اٹیک کیا گیا تھا. جی. تو انہوں نے وہاں ایک واویلا کر دیا، وہاں کرکٹ میچ ہو رہا تھا. ہاں پتہ نہیں کتنے کھلاڑی مارے گئے وہاں ان کے نا مقامی کلب کے. صحیح. تو اب جو طریقہ کار ہے PSL میں شامل ہونے کا، تو وہ رجسٹریشن کرواتی ہے پلیئرز جو ہیں. صحیح. اور پھر وہ 700 کے قریب غیر ملکی. تو اب جناب اس وقت پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جناب ان کے جو پلیئر ہیں نا افغان پلیئر، ان کو ہم نہیں کھلائیں گے. ٹھیک. PSL اسی بھی سوچ کے بھائی گئے یار انہیں نہیں آنا کو دیتے. اور اب انہوں نے جو سب سے پہلا کھلاڑی جو ہے جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہ ان کا وکٹ کیپر ہے بلے باز گرباز، رحمان اللہ گرباز. اب وہاں جب حملہ ہوا تھا نا جو کھلاڑیوں والا، اس نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. اس کی جو آپ جائیں گے نا اس کے ایکس اکاؤنٹ پہ، تو سب میں ہی اس نے ایک دشمن کا ذکر کیا ہوا ہے تقریباً، اور سب سے اوپر یہی پڑا ہوا ہے ٹویٹ اس کا، جس میں وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے کھلاڑی مار گئے. اور پھر وہ آخر پہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ پاک یہ ہمارے ازلی دشمن، ازلی یعنی ہمیشہ تو سارا دشمن جڑا ان ذلیل و خوار کرے. صحیح. اب وہی صاحب جو اس کو یہ پشاور زلمی والے جو وہ بھی افریدی صاحب ہیں، جوید افریدی صاحب، انہوں نے سائن بغیر آکشن کے، یعنی 2 طریقے ہیں، ایک تو آکشن ہوتی ہے ساری بولی لگتی ہے، ایک یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ سائن کر سکتے ہیں. جیسے یہ لاہور قلندر والوں نے وہ جو مستفیض الرحمان ہیں بنگلہ دیش والے، ان کو انہوں نے سائن کیا ڈائریکٹ. وہ جس کے وہ انڈیا میں گئے تھے تو وہ رولا پڑ گیا تھا، واپس بلا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کا اور یہ سری لنکا ٹور والا اور پھر وہ جو ورلڈ T20 والے پاکستان کو بائی کاٹ انڈیا کا کیا ہوا وہ والا سارا ایشو ہے. یہ وہاں سے عمر ملک صاحب کا میسج ہے کہ یاد رکھا جائے پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی پر بھی عمران خان کی سوچ رکھتے ہیں وہ بھی. ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک جے نے سارے یار جڑے ادھر دینے سارے ملے جلے نے. اب وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہاں ٹھیک ہے نا، سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا، پاکستان کو ازلی دشمن ڈکلیئر کیا، تو کیا ایسی مصیبت آ گئی تھی جناب یہ ان کو جناب سائن کرتے پھر رہے. اور اچھا وہ بورڈ جو پاکستان آنے کھلاڑیوں کو نہیں آنے دے رہا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب وہ NOC دے رہا ہے ان کو. جس دن گرباز نے سائن کیا نا، اور بڑے جناب فخری انداز میں زلمی جو ہے پشاور زلمی اس نے جناب اس کا اعلان کیا تھا، اسی دن میں نے بھی رات کیا تھا، اور یہ باتیں میں نے وہاں بھی کہی ہوئی ہیں. اس کے بعد تو سوشل میڈیا پہ آپ پہلے جناب ایک طوفان برپا ہو گیا، اور یہ باتیں بھی ہونے لگی جب جو پشاور زلمی کا بائیکاٹ کریں گے اگر یہ افغان کھلاڑیوں کو لیں گے. تو اب شاید شرم آ گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے یا عوامی پریشر ہے. اب وہ سنا جناب وہ گرباز صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، یہ اطلاع ہے کہ وہ دستبردار ہو گئی. جناب ٹھیک ہے، میں جناب باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ، سب سے بڑا روپیہ، یہ پیسے کے پتر ہے. نہیں یعنی اب یعنی وہ شرم اور حیا والی جو بات ہمارے نہیں ادھروں بھی جڑی اپروول ہوئی ہیں وہ بھی ایویں تے ہی ہوئی ہیں. یہ تے میری کسی بندے نے گل ہو رہی تھی،
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰਾ इससे वो शर्मिंदा होंगे। मैं कहा यार उन्होंने शर्मिंदा नहीं होना, हाँ अगर शर्मिंदा होना होता तो इस हद तक जाते ही ना होगे। ये सारा वो इशू है कि जनाब अब बेशर्मी और डिटाई की इंतहा है उनकी तरफ से, चले कि जनाब सन पैसे चाहिए ने सर। हाँ चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, वो चलते चलते खबर ये है कि पुतिन साहब ने वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत को ख़त लिखा है और उन्होंने ताज़ियती ख़त लिखा है बेसिकली इस्लामाबाद वाले वाक़े के ऊपर। बड़ी डेवलपमेंट है। तो चलें अगले हफ्ते तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।